بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتنا علم فكر ميديا. أنا محمد إسماعيل الندوي. اليوم ندرس الدرس السابع من الشعر العربي من كتاب ديوان الحماسة لأبي تمام. قبل أن نبدأ ألتمس من فضلكم أن تشتركوا في قناتنا علم فكر ميديا. تعال نقرأ العبارة. ولم أدري من ألقى عليه رداءه على أنه قد سل عن ماجد محزن. ولم أدري، هذه القصيدة لأبي خراش الهذلي يرثي أخاه عروة الذي قد قتل في وقعة. ولم أدري من ألقى عليه رداءه، درى يدري أي علم جهنم، رداءه چادر، على أنه قد سل يسل کھینچنا، هنا بمعنى ولد، عن ماجد عن رجل شريف، محزن أي خالص. ولم أدري من ألقى عليه رداءه، شاعر کہہ رہا ہے مجھے نہیں معلوم کہ اس عروہ پر اپنی چادر کس نے ڈالی، کس نے اس کی چادر عروہ پر ڈال دی. یعنی قول الشاعر اذا رأى میت عروہ فرأى عليه رداء فيقول لم ادری ولا اعلم من القى على عروة رداءه، کہ مجھے نہیں معلوم کہ میں نے تو وہاں جا کر کے دیکھا کس نے چادر ڈال دی ہے، تو کس نے ڈال دی مجھے نہیں معلوم. على انه قد سل عن ماجد محزن، ہاں اتنا ہے کہ وہ ایک خالص شریف آدمی سے پیدا ہوا ہے. یعنی ان عروة رجل کبیر وعظیم وینحدر عن سلالة شریفة ماجدة محزة خالصة، فلذلك له كثير من الناس الذين يحترمونه ويكرمونه، فلذلك أحد من الناس ألقى رداءه على عروة. ولم يكن مثلوج الفؤاد مهبجا أضاع الشباب في الربيلة والخفز. ولم يكن مثلوج الفؤاد، مثلوج ثلج قلبه أي بلود، فؤاد دل، بلید الطبع ہونا، ثلج قلبه دل کا بلید ہو جانا. بلید کے معنی بطیء الفہم، کم سمجھ، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں بدھو، تو یہ صحیح اس کا معنی ہے مثلوج الفؤاد، بدھو نہیں تھا، سست نہیں تھا، بلید الطبع نہیں تھا. محبجن، حبجہ ای ورمہ، کما ترون فی السورہ، حبجہ ورمہ، سجا دینا، محبجن سجا ہوا، بدی طبیعت کا. اضاع الشباب، اضاع یضیع ضائع کرنا، شباب جوانی، پھر ربیلتی، ربلت المرأة ای کثر لحمها، خوب گوشت ہو جانا، گوشت والا ہو جانا، بالکل موٹا ہو جانا. استرخا لحمه، گوشت کا ڈھیلا ہو جانا. الخفض اذا كان من باب ضرب يضرب معناه اخفض، جھکا دینا، پست کر دینا، جب ضرب يضرب سے. واذا كان من باب کرم يكرم معناه فاروق، خوشحال ہونا، آسودہ حال ہونا، یہاں وہی معنی ہے کرومہ والا. ولم یک مثلوج الفؤادی، یہ عروہ بلید الطبع اور بھدی طبیعت کا نہیں تھا، بلید الطبع اور بھدی طبیعت کا نہیں تھا. اضاع الشباب فی الربیلۃ والخبز، کہ جس نے اپنی جوانی کو موٹاپے اور خوش عائش میں، خوش حالی میں گزارا، ایسا نہیں تھا. یعنی عروہ ایک چھریرے بدن والا، چاقو چوبند، نشیط، چست تھا، اور ایسا نہیں ہے کہ اپنی جوانی کو بالکل موٹاپے میں، جسم کو سنوارنے میں، بس باڈی کی عیاشی میں ہی گزارا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اپنی مہم جوئی اور اچھے اچھے کارناموں میں اس نے اپنی زندگی گزاری. ولكنه قد نازعته مجاوع على أنه ذو مرة صادق نهزي. قد نازعته، نازع لها معان كثيرة، خاصم، جادل، صافها، هنا بمعنى صافها واتصل، یہاں اتصل اور صافہ کے معنی میں مراد ہے ملنا، دامنگیر ہونا. مجاوع جمع مجاعت، بھوک، فقر و فاقہ. على أنه ذو مرة، مرة قوة، كما ورد في القرآن الكريم ذو مرة فاستوى. صادق النهز، صادق سچا، النهز النہوز کھڑا ہونا، النہز للمعالی والمکارم، اچھے کاموں کے لیے اٹھ کھڑے ہونا. ولكنه قد نازعته مجاوع، لیکن بھوکے اور فقر و فاقہ اس کے ساتھ دامنگیر رہا، مطلب وہ بھوکا رہا، شکم سیر نہیں رہا. على انه ذو مرة،
ہاں باوجود یہ کہ وہ طاقتور تھا، صادق النہض، اٹھنے کا سچا تھا، مطلب پختہ ارادہ رکھنے والا تھا، یعنی انہ صادق للنہوض للمعالی والمکارم والمآثر، اچھے کاموں اور کارناموں کے لیے ہمیشہ اٹھ کھڑے ہونے والا، یعنی پختہ ارادہ رکھنے والا. تو اس کا بھوکا رہنا ایسا نہیں تھا کہ وہ بھوک مرا تھا، ایسا نہیں تھا، بل انہ یؤثر اصحابہ علی نفسہ، یہ تھا اپنے اصحاب اور اپنے رفقا کو اپنے آپ پر ترجیح دیتا تھا، اس لیے دوسروں کو شکم سیر ہونے دیتا تھا اور اپنے آپ کو بھوکا رکھتا تھا. نعم هذا الدرس السابع من الشعر العربي من كتاب ديوان الحماسة، وقد تم هنا. وللمزيد من مقاطع الفيديو التمس من فضلكم أن تشتركوا في قناة علم فكر ميديا فقط، والسلام.